This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start with lesson 4 of Science Book 5. The title of the lesson is Environmental Pollution. So let's understand what is environment and what is pollution, and then we will go further. Okay, the environment is everything that surrounds us and affects the way we live. It includes all the living things like people, animals and plants, and all non-living things like air, water, sunlight, soil and rocks, etc. around us. تو ڈیئر ٹیچرز، انوائرمنٹ کیا ہوئی؟ ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہے دیٹ سراؤنڈ اس اور ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، افیکٹ دا وے وی لیو، جس طریقے سے ہم رہتے ہیں، ہمارے بود و باش کو، ہمارے رہنے کے انداز کو جو افیکٹ کرتی ہے وہ انوائرمنٹ ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انوائرمنٹ کے اندر آپ سوچیں کہ آپ کے ارد گرد کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک تو آپ خود ہیں نا، ایک آپ کے ارد گرد اینیملز پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ارد گرد آپ کے پلانٹس ہیں، یہ تو لیونگ تھنگز ہو گئی. پھر نان لیونگ تھنگز، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سوائل پر کھڑے ہیں، لینڈ پر کھڑے ہیں، تو وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. آپ کے ارد گرد ہوا ہے، ایئر، وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. واٹر ہے، نان لیونگ تھنگ، وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. سن لائٹ ہے، وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. ڈارکنیس ہے، اگر سن لائٹ نہیں ہے، ڈارکنیس ہے، وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. اور پہاڑی علاقے، راکس، چٹانیں ہیں، وہ بھی آپ کی انوائرمنٹ ہے. یہ آپ کے ارد گرد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انوائرمنٹ ہیں. یعنی یو یور سیلف، پلانٹس، اینیملس، ایئر، واٹر، سن لائٹ، سوائل ایٹسٹرا، یہ سب کچھ جو ہے جو آپ کے ارد گرد ہے اور آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. یعنی آپ کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے؟ آپ کے ارد گرد اگر ہوا نہ ہو تو کیا ہو؟ تنگ ہو جائیں گے نا آپ. اگر آپ کو ارد گرد پانی نہ ہو، واٹر نہ ملے، آپ کو پینے کے لیے پانی نہ ملے، نہانے کے لیے پانی نہ ملے، کپڑے دھونے کے لیے پانی نہ ملے، صاف پانی نہ ہو، فصلوں کو لگانے کے لیے پانی نہ ملے تو کیا ہو؟ سن لائٹ اگر نہ ہو، آپ کو پراپر سن لائٹ نہ ملے، اگر ایک مہینہ فوگ یا سموگ رہے تو کیا ہوگا؟ فوٹو سنتھسس نہیں ہوگی تو پودے مر جائیں گے، ختم. ٹھیک ہے، بہت سارے اور اثرات ہوتے ہیں. تو اسی طرح اینیملز اگر ارد گرد آپ کے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیسے افیکٹ کرتے ہیں. پلانٹس کس طرح آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کیسے افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری انوائرمنٹ ایکچولی جو آپ کے ارد گرد ہے یہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے نا، آپ کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ہر وہ چیز جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے جس کی، وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، دی انوائرمنٹ پرووائڈز اس ود ایوری تھنگ وی نیڈ ٹو لیو، سچ ایز کلین ایئر ٹو بریتھ، واٹر ٹو ڈرنک، فوڈ ٹو ایٹ اینڈ شیلٹر ٹو اسٹے سیف. یہ جو ہمارا گھر ہے وہ ہماری انوائرمنٹ ہے نا، اس کے اندر ہم رہتے ہیں. اگر نہ ہو تو کہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو انوائرمنٹ از میڈ اپ آف، میں نے آپ کو بتایا ہے، 2 مین پارٹس. ٹھیک ہے، ایک ہے نیچرل انوائرمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دس انکلوڈز آل دا تھنگس فاؤنڈ ان نیچر like rivers, mountains, forests, oceans, the sun, animals and plants. ٹھیک ہے، تو یہ نیچرل انوائرمنٹ ہے، قدرتی انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد جو ہے قدرت نے بنائی ہوئی ہے. اس میں کیا کیا میں نے بتایا ہے جو کہ نیچر میں پائی جاتی ہے؟ ریورز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، اوشنز ہیں، لیکس ہیں، فارسٹ ہیں، کینالز ہیں، ٹھیک ہے، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، سن ہے، مون رات کو نکلتا ہے وہ ہے، سٹارز ہیں. یہ ساری نیچرل انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہوتی ہے
ہیومن میڈ یا مین میڈ انوائرمنٹ. اب مین میڈ انوائرمنٹ میں کیا آ جاتا ہے؟ جو انسان نے خود بنائی ہے. دس انکلوڈز تھنگز میڈ بائی پیپل لائک ہاؤزز, روڈز, کارز, اسکولز, فیکٹریز, ماسک ایٹسٹرا. یہ ساری مین میڈ انوائرمنٹ ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہے وہ انوائرمنٹ ہے نا. تو یہ بھی ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں. ہمارے ہاؤزز ہیں, روڈز ہیں, کارز ہیں, اسکولز ہیں, فیکٹریز ہیں, ماسک ہیں, وغیرہ وغیرہ, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے. وی ڈپینڈ آن دی انوائرمنٹ ٹو سروائیو. یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اٹ آلسو ہیلپس ادر لیونگ تھنگز گرو اینڈ لیو. It is our responsibility to keep the environment clean and safe for all living things. یاد رکھنا یہ صرف ہمارے ہی لیے, انسانوں ہی کے لیے جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دوسری لیونگ تھنگز جو ہیں وہ بھی تبھی گرو کرتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں اگر انوائرمنٹ ان کے ارد گرد سیف ہے. اگر ان کو بھی ایئر نہیں ملتی تو وہ بھی برید نہیں کر سکتے اینیملز. ٹھیک ہے. پلانٹس کو سن لائٹ نہیں ملتی تو وہ فوٹو سینسس کر کے اپنی فوڈ نہیں بنا سکتے. تو اس لیے ان کو بھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اور کلین اور سیف انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. تو تمام لیونگ تھنگس کو یاد رکھنا ہے آپ نے, کون سی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے؟ کلین اینڈ سیف. ٹھیک ہے. تو انوائرمنٹ کی ایگزامپلس میں نے آپ کو آلریڈی دے دی ہیں, وہ کچھ ڈیٹیل سے میں نے لکھی ہوئی ہیں. جیسے اب نیچرل انوائرمنٹ میں ایک ایگزامپل ہے, ایک فارسٹ ہے. تو فارسٹ جو ہے اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ٹریز ہو سکتے ہیں, برڈز ہو سکتے ہیں, انسیکٹس ہو سکتے ہیں, اینیملز ہو سکتے ہیں. یہ فارسٹ کی انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. فارسٹ کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہے, فارسٹ کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے, اس میں اندر ٹریز ہیں, برڈز ہیں, انسیکٹس ہیں, اینیملز ہیں. ٹھیک ہے. پھر ریور کی اپنی ہے انوائرمنٹ, اس کے اندر واٹر ہے, اس کے اندر فش ہیں, اس کے اندر فش کے علاوہ اور دوسرے اینیملز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جو ایئر کی انوائرمنٹ ہے وہ ایئر سے ہم برید کرتے ہیں. ایئر کے اندر بے شمار گیسز ہیں, ایئر کے اندر ڈسٹ بھی ہے, ایئر کے اندر ہارمفل گیسز بھی ہیں اور بینیفیشل گیسز بھی ہیں, اور ایئر کے اندر سن لائٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ ہیلپس پلانٹس گرو. ٹھیک ہے. پھر ماؤنٹین ود راکس, سنو اینڈ وائلڈ اینیملز. ماؤنٹین کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ راکس ہیں, چٹانیں ہیں, سنو ہے, برف ہے اس کے اوپر, اور وائلڈ اینیملز جنگلی جانور ہیں. ٹھیک ہے. ہیومن میڈ جو ہیں ان کی ایگزامپل جیسے میں نے اسکول بلڈنگ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں, روڈ ہے جس پر کارز, بسز اور دوسرے وہیکلز چلتے ہیں, ایک پارک ہے اس کے اندر بینچز پڑے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے, سوئنگز لگی ہوئی ہیں, جھولے لگے ہوئے ہیں, واکنگ پاتھس بنے ہوئے ہیں, آپ کے ٹریک بنے ہوئے ہیں چلنے کے لیے. ٹھیک ہے. لانز بنے ہوئے ہیں, گراسی لانز ہیں بیٹھنے کے لیے, شیڈی ٹریز ہیں وہاں پہ پارک کے اندر. پارک کے اندر کینٹینز وغیرہ ہیں کھانے پینے کے لیے. ٹھیک. تو ایک برج ہے بلٹ اوور اے ریور, یہ بھی آپ کی انوائرمنٹ کا پارٹ ہے. اگر وہ برج نہیں ہے تو ہاؤ کین یو کراس دا ریور. ٹھیک ہے. ان شارٹ دی انوائرمنٹ از آور سراؤنڈنگز. ہمارا ماحول جو ارد گرد کا ہے وہ انوائرمنٹ ہے. دیٹ انکلوڈز بوتھ نیچر اینڈ مین میڈ تھنگس. اٹ گیوز اس لائف اینڈ وی مسٹ پروٹیکٹ اٹ ٹو لیو اے ہیلدی لائف. ٹھیک ہے. تو یہ انوائرمنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی ڈیفینیشن پہ, کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے انوائرمنٹل پولوشن. تو انوائرمنٹ کو ہم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے, تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ پولوشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پولوشن کا کیا مطلب ہے؟ پولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو انوائرمنٹ ہے جس کو ابھی میں نے ڈیفائن کیا ہے, اس کو اگر ہم ڈرٹی کر دیں, اس کو اگر ہم ہارمفل کر دیں, اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر کے جو کہ انوائرمنٹ سے بلانگ ہی نہیں کرتی, انوائرمنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے, اور وہ ہم انوائرمنٹ میں اگر ایڈ کر دیں اور وہ اس انوائرمنٹ کو ڈرٹی کر دیں تو اس کا مطلب ہم نے پولوشن کر دی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے پھر پولوشن؟ پولوشن مینز میکنگ
the environment dirty or harmful by adding things that do not belong there. ٹھیک ہے. These harmful things are called pollutants. یہ جو harmful things ہم environment میں ایڈ کر دیتے ہیں ان کو pollutants کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب pollution can affect the کس کس کو افیکٹ کر سکتی؟ ایئر کو. we breathe. ٹھیک ہے نا. pollution can affect the air we breathe. جو ہوا جو جس سے ہم سانس لیتے ہیں اس کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے. the water we drink. پانی کو pollution افیکٹ کرتی ہے جس کو ہم پیتے ہیں. the land we live on. زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کو pollute کر سکتی ہے. and even the sounds we hear. حتیٰ کہ یہ آوازیں جو ہم سنتے ہیں، اگر آپ کا گھر سڑک کے اوپر ہو تو میں دیکھوں گا کہ کیسے آپ سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساؤنڈ فیکٹری کے اندر اگر آپ کا گھر ہو جہاں پہ ٹھک ٹھک سارا دن ساری رات ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی ایک پولوشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو انوائرمنٹ سے بلانگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اب اٹ ہارمز ہیومنس کو، اینیملس کو، پلانٹس کو اور پلانٹ کو، آپ کے اپنے پلانٹ کو، سیارے کو، زمین کو نقصان دیتی ہے پولوشن جو ہے. ٹھیک ہے. پولوشن ہیپنز کب ہوتی ہے؟ وین ویسٹ، کیمیکلز، سموک، پلاسٹک اور نوائز آر ایڈیڈ ٹو دی انوائرمنٹ ان لارج اماؤنٹس. جب آپ ویسٹ مٹیریل، جب آپ کیمیکلز، جب آپ سموک، پلاسٹک یا نائز انوائرمنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں بہت بڑی مقدار میں تو تب پولوشن ہوتی ہے. تو دیز تھنگز آر یوزلی کازڈ بائی ہیومن ایکٹیویٹیز. عام طور پر انسانی سرگرمیاں جو ہیں ان سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سچ ایز برننگ فیول. جب آپ فیول، ایندھن جلاتے ہیں تو سموک پیدا ہوتا ہے، گیسیں پیدا ہوتی ہیں. تھروئنگ گاربیج، یہ گھر کا کوڑا کرکٹ آپ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، اس سے پولوشن ہوتی ہے. یوزنگ ٹو مینی پلاسٹک آئٹمز، یہ پلاسٹک جو ہے یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، یہ گلتا سڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے لینڈ جو ہے وہ پلوٹ ہوتی ہے، آپ کی سائل پلوٹ ہوتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، اس میں فصلیں نہیں اگ سکتی. ٹھیک ہے. آر میکنگ لاؤڈ نائز، اگر آپ بہت زیادہ شور پیدا کر دیں گے انوائرمنٹ میں تو وہ بھی ایک پولوشن ہوگی. پولوشن کیوں ڈینجرس ہے؟ بیکاز اٹ میکس دا پیپل اینڈ اینیملز سک. لوگوں کو، اینیملز کو اینڈ ایون پلانٹس کو بیمار کر دیتی ہے. یہ ڈیمیج کرتی ہے پلانٹس کو. اٹ ڈیمیجز سائل اینڈ واٹر. سائل کو اور واٹر کو اور پلانٹس کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. اٹ کازز کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ. دیکھو کتنی گرمی ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، پورا گلوب، پوری زمین گرم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو میں اب ٹائپس آف پولوشن ود سمپل ایگزامپل بتاؤں تو آپ کی کتاب میں تو صرف 3 ٹائپس دی ہوئی ہیں، مگر میں نے یہاں پہ زیادہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کو ڈیٹیل میں صرف 3 ہی بتاؤں گا، باقی آپ خود پڑھ لینا. جو میں یہ لرننگ مٹیریل آپ کو بھیجوں گا اس کو آپ پڑھ لینا. آپ کی بک میں جو 3 دی ہوئی ہیں ان کو میں ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لوں گا. پہلی ہے ایئر پولوشن. وین ہارمفل گیسز، اسموک اور ڈسٹ اینٹر دا ایئر. جب نقصان دہ گیسیں، دھواں اور ڈسٹ، مٹی جو ہے ایئر میں انٹر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے اسموک فرام کارز اینڈ فیکٹریز، یہ دھواں کہاں سے آتا ہے؟ کارز اور فیکٹریز سے. برننگ گاربیج، یہ جب آپ گاربیج برن کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں، اس سے دھواں آتا ہے. اینڈ فائر کریکرز، یہ جو آپ آتش بازیاں کرتے ہیں اس سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایئر پولوشن اس طریقے سے ہوتی ہے، اس میں گیسز، اسموک اور ڈسٹ ایسے انٹر ہوتی ہے. جب آپ کچی سڑکوں کے اوپر بگاتے ہیں گاڑیاں اور ویسے بھی وہ ڈسٹ اڑتی رہتی ہے، وہ ایئر میں انٹر ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. تو اگلی ہے واٹر پولوشن.
when dirty or harmful substances are added to rivers, lakes or oceans. جب آپ ڈرٹی اور ہارمفل سبسٹانسز، جب آپ گندی اور نقصان دہ چیزیں ریورز میں، لیکس میں، کینالز میں، اوشنز میں جب آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو واٹر پولوشن ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھا ہے بہت دفعہ لوگ گاربیج پھینک دیتے ہیں پانی کے اندر، ٹھیک ہے، کیمیکلز ریورز میں پھینک دیتے ہیں. اب یہ اگر لاہور میں آپ دیکھیں تو ریور راوی کے اندر سارا سیویج جو ہے، یہ گٹروں کا پانی سارا ریور راوی میں جا رہا ہے، سارا گاربیج کوڑا کرکٹ جو ہے وہ راوی میں جا رہا ہے، سب جتنے بھی فیکٹریوں کا جتنا پانی ہے کیمیکلز وہ سارا راوی میں جا رہا ہے. تو واٹر پولوشن ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر اور کیا ہو سکتا ہے کیمیکلز اور یہ گاربیج اور سیویج کے علاوہ؟ آئل سپلز ان دا سی، سمندر میں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے یہ جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں آئل لے کے آتے ہیں سمندر میں، بہت بڑا دنیا کو سپلائی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ آئل سپل کرنا شروع کر دیتا ہے سمندر کے اندر، بہنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو سمندر کا پانی ہے اس کو پلوٹ کر دیتا ہے جس سے مچھلیاں وغیرہ مر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے جی لینڈ پولوشن یا سائل پولوشن. when the land is filled with waste or harmful chemicals. اگر آپ گراؤنڈ کو، لینڈ کو یا سوائل کو ہارمفل کیمیکلز جس طرح کہ آپ یہ انسیکٹیسائڈس، فرٹیلائزرز، کھادیں اور کیڑے مار دوائیاں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے آپ، کیمیکلز وغیرہ پانی کے ساتھ فصلوں کو تاکہ جڑی بوٹیاں مر جائیں، کیڑے مر جائیں، تو وہ سائل کا بھی نقصان ہوتا ہے نا. اب آپ یہ پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کے بیگز جو ہیں وہ آپ کسی جگہ پہ ڈمپ کر دیتے ہیں سائل میں کہیں پھینک دیتے ہیں تو وہ کیمیکلز چلے گئے. پھر بیٹریز وغیرہ، یہ جو آپ کی بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، وہ بھی آپ سائل میں ڈمپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا بچا کچا لیفٹ اوور فوڈ وہ بھی آپ زمین پر پھینک دیتے ہیں، تو آپ لینڈ کو پلوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے نائز پولوشن ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. لائٹ پولوشن ہے، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لینا، مگر آپ چونکہ آپ کی بک میں نہیں ہے، بچوں کو نہیں بتانا، تو اس لیے یہ میں نہیں کر رہا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں. اب جو جتنی بھی یہ آپ کی اس کے علاوہ اور پولوشن، نائز پولوشن، لائٹ پولوشن وغیرہ وغیرہ ہیں، میں ڈائریکٹ آ جاؤں گا اب کازز کے اوپر کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، جو ٹھیک ہے نا. جو کازز آف انوائرمنٹل پولوشن ہے دو طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک تو قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور ایک مین میڈ کازز بھی ہو سکتی ہیں جو ہم خود پلوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مین میڈ کازز میں ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں جو ہیں وہ کاز کرتی ہیں جو کہ انوائرمنٹ کو نقصان دیتی ہیں. انسانی سرگرمیاں، اس میں انسانی سرگرمیوں میں کیا ہے، یہ ایکٹیویٹیز جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو پلوٹنٹس ایئر، واٹر، لینڈ اور ایون ساؤنڈ اس میں ایڈ کرتی ہیں، تو یہ مین میڈ پولوشن ایک میجر پرابلم ہے. بیکاز اٹ ہیپنز ایوری ڈے ڈیو ٹو دا وے وی لیو، ٹریول اینڈ پروڈیوس تھنگس. جس طرح ہم رہتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اور چیزیں پیدا کرتے ہیں، ڈیلی ہم پولوشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا اب مین میڈ کازز میں پہلا میں بتا دوں آپ کو، فیکٹریز اینڈ انڈسٹریز. اب یہ فیکٹریز اور انڈسٹریز سے کیا کیا نکلتا ہے؟ سموک نکلتا ہے، ہارمفل گیسز نکلتی ہیں، نقصان دہ گیسز، کیمیکلز نکلتے ہیں. یہ تو چلے گی ایئر میں، سموک بھی، ہارمفل گیسز بھی، کیمیکلز بھی، ٹھیک ہے. تو ایئر میں ایڈ ہو گیا.
اور واٹر میں جو ان کا پانی نکلتا ہے فیکٹریوں کا کیمیکل سے گندا پانی وہ زمین میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انڈسٹریز جو ہیں ہماری فیکٹریز اور انڈسٹریز ان سے جو ویسٹ نکلتا ہے جو فرض کریں واٹر وغیرہ ان کا نکلتا ہے ڈرٹی واٹر ان کا فیکٹریز کا وہ ویسٹ واٹر جو ہے وہ ہمارے ریورز کو لیکس کو اور سائل کو پولوٹ کرتا ہے. یعنی یہ فیکٹریز جو ہیں یہ تینوں پولوشن کاز کرتی ہیں ایئر پولوشن بھی سائل پولوشن بھی اور واٹر پولوشن بھی. ٹھیک ہے. اب آپ لے لیں جو ٹیکسٹائل فیکٹری ہے یہ ان کے یہ اس میں کلرڈ کیمیکلز ہوتے ہیں یہ رنگ دیتے ہیں نا کپڑوں کو. اب ان کا کبھی فیکٹری سے پانی نکلتا دیکھیں کس طرح کا ہوتا ہے وہ دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. دوسری ایکٹیویٹی فیکٹریز کے علاوہ جو انسان کی ہے وہ ہے وہیکلز. یہ جو کاریں بسیں ٹرکس موٹر سائیکل رکشے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں یہ فیول برن کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل. جب پیٹرول اور ڈیزل برن ہوتا ہے گاڑیوں کے اندر تو کون سی گیس پیدا ہوتی ہے کاربن مونوکسائڈ جو کہ فوراً کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. سموک نکلتا ہے اور ڈسٹ بھی اڑاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ دس از ون آف دا بگیسٹ کاز آف ایئر پولوشن ان سٹیز. شہروں میں سب سے بڑی کاز ایئر پولوشن کی یہ ہے آپ کی جو وہیکلز ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور اس کے علاوہ آپ کو اور کتنے نقصان ٹریفک جیمز جب ہوتے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں جی پوری ٹریفک جیم ہو گئی ہوئی ہے اور پھر کلاؤڈز آف اسموک فرام کارز اینڈ ادر وہیکلز وہ نکل رہے ہوتے ہیں ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری ایکٹیویٹی ہے برننگ گاربیج اینڈ ویسٹ. یہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے. یہ جتنا شہروں سے کوڑا کرکٹ نکلتا ہے یہ آپ جلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ پلاسٹک جلائیں گے یا ربر جلائیں گے یا ہاؤس ہولڈ ویسٹ جو گھر کا جو آپ کا کچرا نکلتا ہے وہ جلائیں گے تو ٹاکسک سموک اینڈ بیڈ اسمیل یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. زہریلا دھواں اور بری اسمیل آئے گی بیڈ اسمیل آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ دونوں ایئر بھی اور سائل دونوں کو پولوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پائلز آف ٹریش ان اوپن ایریاز برن کر رہے ہوتے ہیں ڈھیروں کے ڈھیر اوپن ایریا میں آپ نے آگ لگائی ہوتی. اگلی مین میڈ کاز ہے یوز آف پلاسٹک. آپ اتنا یہ شارپر پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں. اب یہ پلاسٹک جو ہے یہ بریک ڈاؤن نہیں کرتا ایزیلی یہ گلتا سڑتا نہیں یہ صدیوں پڑا رہتا ہے. اب یہ سائل کو ہارڈ کر دیتا ہے یہ بہت ڈینجرس ہے. اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ سائل کو ہارڈ ہی نہیں کرتا یہ سائل کو ڈیمیج بھی کرتا ہے وہاں پہ فصلیں ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ پلاسٹک جو ہے دے ڈو ناٹ بریک ڈاؤن ایزیلی اینڈ پولوٹ لینڈ اینڈ واٹر فار مینی ایئرز. اچھا پھر برننگ پلاسٹک ریلیزز ڈینجرس گیسز انٹو دا ایئر. اگر آپ پلاسٹک کو جلا دیں تو بہت آپ کہیں یہ ربر یا پلاسٹک جل رہا ہو تو آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. کبھی اسمیل دیکھیں کتنی گندی ہوتی ہے بہت گندی گیسیں نکلتی. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے تو یہ ہم نے خاص کر پاکستان میں دنیا میں اور تو کئی بار میں نے اتنا نہیں دیکھا مگر پاکستان میں یہ آپ پلاسٹک بیگز جو ہیں ڈرینز میں جو گندی نالیوں میں بھی شہر میں جو ہیں وہ بھی بھری ہوتی ہیں پلاسٹک سے. آپ کے ریورز میں کنالز میں ہر جگہ پہ پلاسٹک آپ نے ڈمپ کیا ہوتا ہے. گلیوں میں اڑتا پھر رہا ہوتا ہے ہوا چلے تو سارا پلاسٹک. پھر ایگریکلچر ایکٹیویٹیز نمبر 5 جو ہیومن مین میڈ پولوشن ہے اس میں ایگریکلچر ایکٹیویٹیز. مثلا ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں کیا کرتے ہیں آپ فارمر کیا کرتا ہے فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز اتنے یوز کرتے ہیں فصلوں پر کہ وہ ایئر پولوشن بھی کرتے ہیں واٹر پولوشن بھی کرتے ہیں اور لینڈ پولوشن بھی کرتے ہیں سائل پولوشن بھی کرتے ہیں. اب آپ جب اس کی سپرے کر رہے ہوں گے تو وہ ہوا کے اندر جائے گی نا. ٹھیک ہے. اور نیچے جب وہ فصل کو آپ سپرے کریں گے تو وہ فصل میں جائے گی اور کچھ ایسی سپریز ہیں جن کا ریزیڈول ایفیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو دانے لگتے ہیں تو ان دانوں میں وہ آ جاتا ہے اور اگلی دفعہ جب وہ کاشت کرتے ہیں تو ان دانوں میں بھی آ جاتا ہے.
ایک ایسی تھی اینڈرین، ایک پیسٹیسائڈ تھی جو گورنمنٹ نے بند کر دی. اس کا ریزیڈول افیکٹ اتنا تھا کہ 3-4 سال تک فصلیں اگتی تھیں تو ان میں ان کے وہ گرینز جو تھے ویٹ کے، ان میں وہ اس کا اثر جاتا تھا. تو اتنی یہ زہریلی ہوتی ہیں. آپ کے کراپس کو بھی جو آپ نے کھانی ہوتی ہیں، اور آپ کی ایئر کو، آپ کی سوائل کو، واٹر کو، سب کو پلوٹ کرتی ہیں. اور فرٹیلائزر بھی بڑے کیمیکل ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیز کیمیکل سیپ انٹو دا سوائل اینڈ واٹر. بالکل یہ جذب ہو جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، ان کو پلوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اور پھر یہ ان کا نقصان جو ہے نا، یہ بڑا ایک لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دیر تک رہتا ہے. پتہ کیوں؟ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے نا آپ کا، جو نلکوں سے نکلتا ہے، آپ موٹروں سے نیچے سے نکالتے ہیں، واٹر پمپ سے نکالتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ واٹر کنٹیمینیٹ ہو جاتا ہے، وہ واٹر نیچے تک گندا ہو جاتا ہے. تو اس کا بہت برا افیکٹ ہے. پھر آپ کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے جی، جو مین میڈ ہے. آپ سڑکیں بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، بریجز بناتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یو پروڈیوس اے لاٹ آف ڈسٹ اینڈ نوائز. اتنی ڈسٹ اڑتی ہے یہ ان ایکٹیویٹیز سے، اور اتنا نوائز ہوتا ہے کہ یہ پولوشن کاز کرتا ہے ایئر میں. جو مشینیں آپ یوز کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، وہ ان کا جو دھواں ان سے نکلتا ہے، سموک، اور جو آئل ان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی سپل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے اسکول کے نزدیک کو بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہو، کبھی آپ محسوس کریں تو اس میں جو ڈسٹ اڑتی ہے اور جو آوازیں آتی ہیں، بچے تو پڑھ ہی نہیں سکتے. پھر اگلی ایکٹیویٹی ہے مین میڈ ڈیفارسٹیشن، کٹنگ ڈاؤن ٹریز. ڈیفارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ درختوں کو کاٹ دینا، فارسٹ ختم کر دینا. ڈیفارسٹیشن، فارسٹ کو ختم کر دینا، یعنی کٹنگ ڈاؤن ٹریز. آپ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ جتنے فارسٹ ہیں ان کو آپ کاٹتے جا رہے ہیں. نئے درخت آپ لگاتے نہیں، پرانے آپ کاٹتے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ جو ٹریز ہیں کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم کرتے ہیں نا فوٹوسنسس کے لیے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کون کنزیوم کرے گا؟ اور جب فوٹوسنسس کرتے ہیں تو آکسیجن دیتے ہیں نا. تو آکسیجن کون دے گا آپ کو جب آپ ان کو کاٹتے جائیں گے؟ سایہ کہاں سے ملے گا؟ انوائرمنٹ کو پلیزنٹ کون کرے گا؟ یہ گلوبل وارمنگ تو ہوگی، پھر ڈیفینیٹلی ہوگی اگر آپ یہ اپنے فارسٹ کا یہ حال کریں گے. تو کٹنگ ٹریز ریڈیوسز دی اماؤنٹ آف کلین ایئر. ظاہر ہے کلین ایئر. اب کیا کرتے ہیں ٹریز؟ آپ شہر کے اندر جو درخت لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کے پتوں کا رنگ دیکھیں، کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے. ان کے اوپر ڈسٹ پارٹیکلز اور لیڈ پارٹیکلز. لیڈ جو ہے، یہ جب کاریں، بسیں، موٹر سائیکل دھواں نکالتے ہیں تو اس میں سے لیڈ نکلتا ہے کالے رنگ کا، بلیک. وہ سارا بھی ان پتوں کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ ان کو شہروں سے کاٹ دیں گے تو وہ سارا لیڈ تو آپ کے پھر پھیپھڑوں میں جائے گا نا، سارا دھواں آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، آپ کے لنگز میں جائے گا نا، آپ بیمار ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو ایئر گندی ہو جائے گی. تو جو ٹریز ہیں جب آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں تو ایئر کلین نہیں رہتی. تو کٹنگ ٹریز ریڈیوسز دی اماؤنٹ آف کلین ایئر بیکاز ٹریز ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ. میں نے آپ کو بتایا. اٹ آلسو لیڈس ٹو سوائل ایروژن اینڈ مور ڈسٹ ان دا ایئر. اگر آپ کے جو درخت ہیں یہ پہاڑوں میں اور دوسرے جنگلات میں، جب یہ آندھی آتی ہے یا تیز بارشیں آتی ہیں تو زمین کی ایروژن جو ہوتی ہے، یعنی زمین کو بہا کے لے جاتا ہے پانی اور آندھی. جب یہ درخت لگے ہوتے ہیں تو وہ پانی زمین کو نہیں بہا سکتا، اور آندھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ شفٹ نہیں کر سکتی، سینڈ ڈیونز وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے. اور اگلی جو ایکٹیویٹی آپ کی ہے، یہ جو نائز پولوشن آپ کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکرز اینڈ لاؤڈ میوزک. لاؤڈ سپیکر اتنے تیز لگے ہوتے ہیں، لاؤڈ میوزک. یہ آپ کبھی شادیوں پہ دیکھیں، ہمسایوں کو 2 دن سونا نہیں ملتا، پورے محلے کو سونا نہیں ملتا. اور یہ اگر آپ کوئی ٹریکٹر والا سڑک پہ جاتا دیکھیں نا، وہ اتنا اونچی آواز میں اس نے
لاؤڈ اپنے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا پیچھے سے ہاں بھی نہیں سن رہا ہوتا کہ میں اس کو راستہ دے دوں. یہ حال ہے آپ کا, اور اس طریقے سے آپ پولوشن جو ہے وہ کاز کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر سے, لاؤڈ میوزک سے. ٹھیک ہے. پھر آئل سپلز, یہ بھی مین میڈ ایکٹیویٹی. آپ اتنے بڑے بڑے جو لاکھوں ٹن آئل ایک شپ میں جا رہا ہوتا ہے, ٹینکر میں, اگر وہ سپل کر جائے, وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا ہو جاتا ہے, تو وہ سارا جو سی ہے اس کا واٹر, اوشن کا واٹر جو ہے وہ سارا پلوٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں جو میرین لائف ہے, سمندری لائف جو ہے, اس میں مچھلیاں اور دوسری سمندری لائف ہے, وہ ساری افیکٹ ہوتی ہے, مر بھی جاتی ہیں مچھلیاں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ سیویج اور ڈرٹی واٹر ان اوپن ڈرینز, مجھے یہ بتائیں, یہ جو شہروں میں بڑے بڑے نالے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی, گھروں کے گٹرز کا گندا پانی اوپن نالوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ اس نالے کے پاس سے گزریں, آپ کو ناک بند کر کے گزرنا پڑتا ہے, اتنی گندی سمیل آ رہی ہوتی, اتنی گیسیں اس میں سے نکل رہی ہوتی ہیں. اور وہ سیویج اور وہ ڈرٹی واٹر جو اوپن ڈرینز میں ہے, صرف یہی نہیں کہ وہ ایئر کو پلوٹ کر رہا ہے, ڈرٹی گیسز ایئر میں جا رہی ہیں, بلکہ وہ سارے کا سارا آپ اپنے ریورز میں پھینک رہے ہوتے ہیں, کینالز میں پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ لاہور شہر کے اندر سے جو نہر گزر رہی ہے, بے شمار جو کالونیز ہیں ان کا جو سیویج ہے انہوں نے نہر میں ڈالا ہوا ہے. اگرچہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, مگر وہ کر رہے ہیں, ڈالتے جا رہے ہیں, اور سارا ریور راوی آپ کا اس وقت سیویج بنا ہوا ہے. سارے جتنا بھی گندا گٹروں کا پانی سب وہاں پہ جاتا ہے. تو ہمارے گھروں کی ٹوائلٹس ہوں یا ہسپتالوں کا ویسٹ ہو یا کچھ بھی ہو, یہ سارا ہمارے دریائے اور ہمارے نہروں اور ہمارے واٹر کورسز میں جو کلین واٹر ہے اس کو پلوٹ کر رہا ہے, اور انڈر گراؤنڈ واٹر کو پلوٹ کر رہا ہے. پھر اگلی جو مین میڈ ایکٹیویٹی ہے وہ گاربیج یا سالڈ ویسٹ جو آپ ڈمپ کر دیتے ہیں یا سکیٹر کر دیتے ہیں سٹریٹس اور روڈز پر. جو کوڑا کرکٹ, سالڈ ویسٹ یا گاربیج آپ کس جگہ پہ گلی کے باہر ڈھیر لگا دیتے ہیں یا گلی میں پھینک دیتے ہیں, سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی مین میڈ ایکٹیویٹی ہے. اس سے بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ پولوشن پھیلتی ہے. اس میں مکھیاں آتی ہیں, کیڑے آتے ہیں, پیسٹ آتے ہیں, بیڈ سمیل, گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ کوڑا, بیڈ سمیل آتی ہے, ساری ایئر وہ ساری گلی جو ہے وہ اس میں گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے, ڈھیر لگے ہوتے ہیں کوڑے کرکٹ کے. ٹھیک ہے. تو یہ مین میڈ ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو 11 بتائی ہیں جس سے آپ کا بہت زیادہ پولوشن آپ کاز کر رہے ہوتے ہیں مین میڈ ایکٹیویٹیز سے. اب دیکھتے ہیں ذرا کوئی نیچرل کازز بھی ہیں کیا ایئر پولوشن کی. نیچرل کازز ہیں. نیچرل کازز میں آپ کبھی وولکینک ایرپشنز آپ نے دیکھی ہوں. آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتا ہے تو وہ ایسے آسمان کی طرف اتنا دھواں اور اتنی ایش, راکھ, ٹھیک ہے, اور ہارمفل گیسز اس میں سے نکلتی ہیں کہ وہ پوری آپ کی انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیتی ہیں. 4-5 چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں جو تباہ کرتی ہیں. ایش, راکھ, بے شمار راکھ نکلتی ہے پورے علاقے میں. وہ کئی دن سورج آپ کو نظر نہیں آتا, سن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور پھر سموک, ایش کے علاوہ سموک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں پھر ہارمفل گیسز بہت ہوتی ہیں جو بہت نقصان دہ گیسز ہوتی ہیں. مثلا سلفر ڈائی آکسائڈ اس میں نکلتی ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ جب ہوا میں جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, اگر بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کے ایسڈ رین کی شکل میں نیچے آتی ہے. پودوں کو نقصان, بلڈنگوں کو نقصان, جانوروں کو نقصان, آپ کو نقصان, وہ جو تیزاب کی بارش پھر برستی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وولکینک ایرپشن جو ہے
یہ ایک نیچرل کاز ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے آتش فشاں جو بڑا اکثر پڑتا ہے, یہ اس میں اٹلی میں ہے, ماؤنٹ ایٹنا اس کو کہتے ہیں. یہ اس میں سے بڑا سموک اور بڑی ایش نکلتی ہے, اس کے کلاؤڈز آف ایش نکلتے ہیں اس میں سے جب اس میں یہ پھٹتا ہے. پھر فارسٹ فائرز, قدرتی طور پر یہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, کبھی آسمانی بجلی جب چمکتی ہے کو پڑتی ہے وہاں پہ, اس سے آگ لگ جاتی ہے فارسٹ میں, اور اس آگ سے پھر سموک, کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایش, یہ تینوں چیزیں ہوا میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری نیچرل کاز ڈسٹ سٹارمز, یہ ڈسٹ کے جو طوفان آتے ہیں, پوری ڈسٹ شہر کے اندر پھیل رہی ہوتی ہے, اسٹرانگ ونڈز ڈیزرٹس میں چلتی ہیں اور ڈرائی ایریاز میں, اور وہاں سے وہ لفٹ کرتی ہیں ڈسٹ کو اور سینڈ کو ہوا کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹائنی پارٹیکلز ہیں ڈسٹ کے, وہ پھر ایئر کو ڈرٹی کر دیتے ہیں, اور اٹ بیکمز ہارڈ فار یو ٹو بریتھ, آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر چوتھی کاز نیچرل جو ہے قدرتی طور پہ, وہ پولن فرام پلانٹس. پلانٹ سے جو پولنز نکلتے ہیں, پولن گرینز, مثلا اسلام آباد میں ایسے پلانٹ ہیں جس لوگوں کو پولن الرجی ہو جاتی ہے, آپ کو چھینکیں آتی ہیں, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ایزدما ہو جاتا ہے, دمہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو وہ پولنز جو ہیں یہ بھی ایک نیچرل کاز ہے پولوشن کی. سپرنگ میں خاص کر موسم بہار میں جب یہ پھول نکلتے ہیں تو اس وقت پولنز نکلتے ہیں نا, بہت سارے پلانٹ ریلیز کرتے ہیں پولن گرینز ایئر میں. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے ایئر بورن الرجیز آپ کو ہوتی ہیں, بریدنگ پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہو گئے. پھر ہے پانچویں کاز نیچرل جو ہے میتھین فرام اینیملز. یہ میتھین جو CH4 میتھین گیس ہے, یہ جو آپ گوبر گیس جلاتے بھی ہیں گھروں میں, اور یہ جس کو آپ سوئی گیس کہتے ہیں, یہ بھی بیسیکلی میتھین ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں کیسے نکلتی ہے؟ یہ جو گوبر ہے جانوروں کا, جو کاؤ ڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ وہ ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تو اینیملز نیچرلی خود بھی ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کاؤز, بفلوز ہیں, دے نیچرلی ریلیز میتھین ڈیورنگ ڈائجسشن. جب یہ خوراک اپنی ہضم کر رہے ہوتے ہیں, چارہ, اس وقت بھی یہ گیس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ میتھین ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل گیس ہے جو کہ پولوشن کاز کرتی ہے اور گلوبل وارمنگ کرتی ہے. اور یہ کاؤ ڈنگ میں سے بھی, میں نے کہا نا کہ جو گوبر ہے اس میں سے بھی نکلتی ہے. پھر ایک نیچرل کاز ہے جس کو سی سپرے یا سالٹ پارٹیکلز کہتے ہیں. سمندر جو ہے اس کی جو ویوز ہوتی ہیں, لہریں جو ہوتی ہیں, جب وہ آ کے ٹکراتی ہیں شور کے ساتھ, ساحل کے ساتھ, کوسٹ کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سالٹ ہوتا ہے, تو وہ سالٹ پارٹیکلز ایئر میں ایڈ کر دیتی ہیں. جب وہ ایسے سپلیش کرتا ہے پانی آ کے کنارے کے ساتھ, تو بہت اونچی لہر آتی ہے, تو وہ ایسے اوپر کو اٹھتی ہے, تو وہ سالٹ کے پارٹیکلز ایئر میں چلے جاتے ہیں. یہ سمندر کے نزدیک جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے, تو ایئر کوالٹی سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے کوسٹل ایریاز کے نزدیک. جو سی بریز ہوتی ہے, سمندر کے اوپر جو ہوا چلتی ہے, بہت تیز ہوا ہوتی ہے, تو وہ اس سالٹ کو سمندر میں کیری کرتی ہے اور اوپر پھر ہوا کے اندر ایڈ کر دیتی ہے. پھر نیچرل کاز ایک ہے نیچرل ڈیکے آف پلانٹس اینڈ اینیملس. پلانٹس اور اینیمل جو ہیں قدرتی طور پر جب وہ گلتے سڑتے ہیں, اینیمل مر گیا ہے, وہ اس نے گلنا سڑنا ہے, پودے مر گئے ہیں, انہوں نے گلنا سڑنا ہے, تو یہ قدرتی طور پر جب وہ ان کا ڈکے ہوتا ہے تو وہ بھی دے ریلیز گیسز لائک میتھین اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے. اینیملز وغیرہ میتھین اور پودے جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے. اور دیز گیسز مکس ود دی ایئر اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو پولوشن. تو یہ اس طریقے سے نیچرل پولوشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ
میں نے آپ کو مین میڈ پولوشن کی 11 کازز بتائی ہیں اور نیچرل پولوشن جو ہے اس کی بھی میں نے آپ کو کازز بتائی ہیں جو کہ 7 ہیں. ویسے آپ کی بک میں صرف 3 پولوشنز کی ٹائپس دی ہوئی ہیں، ایئر پولوشن، واٹر پولوشن اور لینڈ پولوشن، مگر کازز جو میں نے بتائی ہیں یہ بہت زیادہ میں نے بتائی ہیں. وہاں پہ آپ کے اتنی کازز نہیں دی ہوئی. تو اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے اس لیکچر میں کازز لکھی ہیں بہت زیادہ، بٹ آپ کو وہ کازز بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہیں، ٹیچرز کے لیے ہیں، آپ کا نالج بڑھانے کے لیے، آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے. آپ اگر بڑی کلاسوں کو پڑھانا چاہیں تو پولوشن کی میں نے بہت ساری ٹائپس اس میں ریٹن میٹیریل میں لکھ دی ہیں، وہ آپ پڑھ لینا. کازز بہت سارے لکھ دیے ہیں، ایفیکٹس بہت سارے لکھ دیے ہیں، اور اس کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے پولوشن کو وہ میں نے بڑے ڈیٹیل سے لکھی ہے. تو اب اگلی آڈیو میں ایفیکٹس جو اس کے اثرات ہیں، ابھی تو میں نے کازز بتائے ہیں نا کہ وجوہات کیا ہیں، پولوشن کیسے کیسے ہوتی ہے، یہ میں نے اسباب بتائے ہیں، کازز بتائے ہیں. اب اس کے بعد میں اس کے اثرات بتاؤں گا، ایفیکٹس کیا ہیں. اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا تیسری بات کہ یہ پولوشن کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ کی بک میں جو اور اس لیسن کے اندر ٹاپکس ہیں، ڈیگریڈیبل، نان ڈیگریڈیبل مٹیریل، گرین ہاؤس گیسز وغیرہ، اس کے اوپر بھی میں آپ کو میٹیریل بھی بھیجوں گا اور آڈیوز بھی نیکسٹ آڈیوز میں ان کو بھی ٹچ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ آڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.